یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا۔ سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا کیسے جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی سنہری کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑے اسے سونے کا بنا دے۔ وہ ہر صبح اٹھ کر سورج کی ان خوبصورت کرنوں سے لطف اندوز ہوتا اور اپنے دل میں اس چیز کی خواہش رکھتا کہ کاش ان سورج کی سنہری کرنوں کی طرح میرے پاس موجود ہر چیز سونے کی ہو جائے۔ وہ سونے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا میرا محل، میرا گھر، میرا سب کچھ سونے کا ہو جائے۔ اسے سونے سے بہت زیادہ پیار تھا۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہہ خانے میں تھا۔ اسے جب فرصت ملتی تہہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا اور بہت زیادہ لطف اندوز ہوتا۔ ایک دن بادشاہ تہہ خانے میں بیٹھا ہوا سونے کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند ہے اور روشنی کیسے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اسے روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی شخص عام نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہے۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت کم ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی کسی کا دل بھرتا ہے، یہ تو جتنی بھی ملے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ تو اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی۔ جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو کمرے میں وہ اکیلا تھا، اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی صبح سویرے ہی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ واقعی سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر رکھی اینک اٹھائی، آنکھوں پر لگائی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی۔ البتہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ ناشتے کا وقت ہو گیا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہری رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، اس پھول میں کیا وجہ ہے؟ میں باغ میں گئی اور پھول توڑنے گئی تھی تو یہ سب کی سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ بادشاہ نے کینکا لگاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تمہیں اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی، پیالی سونے کی، اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا کون پی سکتا تھا؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی۔ اب وہ گھبرا گیا، سوچنے لگا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کی بن جاتی ہے، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہوں گا؟ شہزادی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔ کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں اور کچھ کھا پی بھی نہیں رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سب چیزیں تو آپ کے سامنے پڑی ہیں، ایسے کیا وجہ ہے کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود آپ پریشان ہیں؟ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن رہی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن گئی، اس کے کالے بال سنہری ہو گئے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زوروں قطار رونے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیا حال ہے؟
اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسے سونے کو میں کیا کروں، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا، بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ پھر اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالا؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالا، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ تو وہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے یہ سب کچھ سنتے ہوئے مسکرا کر بولے کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی؟ تم تو بہت زیادہ سونا چاہتے تھے اور بہت زیادہ دولت، اس سے تو تم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہو سونے کی ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ دولت مند ہو گئے ہو، اب تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا؟ لیکن بادشاہ چینک کر بولا کہ مجھے ایسی دولت کی اور ایسے سونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ مجھے میری پہلی والی حالت میں لے کر آئیں، میں ایسا سونا، ایسی دولت بالکل بھی نہیں چاہتا۔ اجنبی بولا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی ان تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی ہیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا، ہر چیز اصلی حالت میں آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے بابا، میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں ان پر صبر کر لینا چاہیے، ہمیں کسی چیز کا دل میں لالچ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، دنیا عارضی ہے، اس میں اتنی زیادہ دولت کا لالچ بالکل بھی نہیں کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لائیں اور اسی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اسی پہ راضی ہو جائیں، اپنے دل کو اطمینان سے اسی پر خوش کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔